يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اے ایمان والوں، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا، اس کو چاہیے کہ لکھ کر دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ حق واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں ذرا برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل یا ضعیف البدن یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرے، اور پھر اگر وہ دو گواہ مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ بنا لیا جائے، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں کی ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کرے جب گواہ بننے کے لیے بلایا جائے، اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اللہ کے نزدیک اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبہے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور اتنا اس میں بھی ضرور کر لیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو، اور اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو اللہ نے یہ سارا علم تعلیم دی ہے، اور اللہ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 2 ہے، جو پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت کہلاتی ہے، ایک صفحے پر مکمل مشتمل ایک آیت ہے۔ خلاصہ، اس پوری آیت میں 3 حکم ہیں، 3 فوائد، 3 مسائل اور 3 نصیحتیں۔ 3 حکم۔ نمبر 1، قرض کہ کوئی معاملہ قرض پر ہو رہا ہے، ادھار پر، تو لکھو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم، لکھنے والا ہونا ضروری ہے، جو جانتا ہے لکھنا پڑھنا وہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے وہ لکھوائے۔ 3 حکم۔
3 فائدے۔ نمبر 1، یہ بات اللہ کو پسند ہے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں اور لکھنے میں انصاف ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جتنا بھی وقت ہو جائے، جب بھی آپ تحریر دیکھیں گے سارا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ تیسرا فائدہ، اگر دونوں پارٹیز میں کسی کو شک ہو جائے، دیکھنے سے وہ شک دور ہو جاتا ہے۔ 3 مسائل۔ نمبر 1، معاملہ اگر چھوٹا موٹا ہے، نقد ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ، کیش ٹو کیش، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری، اگر معاملہ نقد ٹو نقد ہے مگر بڑا معاملہ ہے، بڑے پیسوں کا، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، لکھنے والے کو کبھی تکلیف نہ دو۔ 3 نصیحتیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، یہ جو حکم ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہے تو مانو، نہ چاہے تو مانو، نہیں، ماننا ہی پڑے گا۔ تیسرا، لکھنے والا، لکھانے والا اگر گڑبڑ کرے کوئی بھی اس میں، یا گواہان گڑبڑ کرے، پیسے لے کر گواہی بدل دیں، کوئی بھی گڑبڑ کرے، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، قیامت میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ پوری آیت کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، 4 قسم کے سودے ہو سکتے ہیں۔ مسائل تو بہت ہیں، میں آپ کو خلاصے کے طور پر 4 باتیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ سکیں بتا دوں۔ باقی فقہا نے، بڑے بڑے علماء نے بڑے مسائل اس میں سے باریکیاں نکال کر ہزاروں مسائل لکھ دیے ہیں کتابوں کے اندر، مگر جو 4 مسئلے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بس اتنے بتاؤں۔ اللہ مجھے بھی صحیح بتانے اور آپ کو بھی سن کر صحیح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل بتانے میں اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا مسائل بتانے میں خوف ہوتا ہے، کیوں؟ مسائل میں آگے پیچھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزوں، 4 قسم کے سودے ہو سکتے ہیں، کاروبار، تجارت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، الدین بالدین۔ نمبر 2، العین بالدین۔ نمبر 3، الدین بالعین۔ نمبر 4، العین بالعین۔ پہلا سودا، الدین بالدین۔ لکھنے میں یہ دین لکھنے کی طرح آتا ہے، دال یا نون۔ دین ہمیں لکھتے نا، لفظ دین، دین اسلام، تو لکھنے میں دین آتا، مگر پڑھنے میں یاد رکھنا یہ لفظ دین نہیں ہے بلکہ دین ہے، دال کے زبر کے ساتھ۔ دین کہتے ہیں ادھار لینا دینا۔ ایاکم والدین، حدیث میں آیا ہے، قرض لینے سے بچو۔ بالکل آخری درجے پر پہنچ گئے، لینا ہی پڑتا ہے تو اب لو، باقی سے عادت نہ بنا لو۔ یہ عادت بالکل اچھی نہیں، ورنہ ہر چھوٹی موٹی چیز کو مانگتے پھرو گے، مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ حدیث میں ایاکم والدین، قرض لینے دینے سے بچو۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، 4 قسم کے سودے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، الدین بالدین، چیز بھی ادھار، قیمت بھی ادھار، چیز بھی نہیں ہے، انہیں پیسے بھی نہیں دے رہا ہے، خالی بات چیت ہو جا رہی ہے۔ سو اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں، ایسا کاروبار حرام ہے۔ نہ چیز ہے نہ پیسے ہیں، کس بات پر تم کاروبار کرو گے؟ دوسرا قسم کا سودا، کاروبار، تجارت، العین بالدین، چیز ہے، پیسے بعد میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے بیع سلم کہتے ہیں، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تیسرا قسم کا سودا، چیز نہیں ہے، پیسے دے کو آرڈر دیے تو 2 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد تم نے وہ چیز ڈیلیوری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ چوتھا قسم کا کاروبار، سودا، کیش ٹو کیش، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ تو بہت عمدہ کاروبار ہے، یہ کھات لے یہ کھات دے، بات ختم۔ تو یہ 4 قسم کے سمجھ میں آگے نہیں۔ ایک نمبر 1 کیا؟ قرض، چیز بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں دے رہا انہیں، چیز بھی ادھار، پیسے بھی ادھار، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جائز بھی نہیں بلکہ حرام ہے۔ لینے والے کو جب چیز سامنے نہیں ہوگی تو وہ کیا پہچانے گا چیز، اور دینے والا پیسے بھی نہیں دے رہا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ بات چیت میں تو گھٹا کی نہیں رہے گی۔ دوسرا، چیز ہوگی پیسے بعد میں دیں گے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا، پیسے دے کر آرڈر دینا، اس آرڈر دینے میں چیز کی پوری حقیقت لکھ دی جائے گی،
بھئی تم نہ گاڑی ہونا 1 مہینے کے بعد دیتی, کلر کوسا, پوری ایکسٹرا فٹنگ ہونا نہیں ہونا, وہ پورا آ جانا. اب تمہیں کر سکتے, آرڈر دے سکتی ہیں, پیسے دے ڈالو, چلے جاؤ, 10 دن 1 مہینے کے بعد تم نہ گاڑی ریڈی ہوتی, بلا لیتی تم نہ, کوئی بھی چیز آرڈر والی, اس میں ساری تفصیلات آ جائیں گے. چوتھا کیش ٹو کیش, یہ تو مسئلہ آسان ہے. تو یہ 4 قسم کے سودے ہو سکتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دین اسلام بہت خوبصورت ہے اگر آپ اسے سمجھ لو. کتنی خوبصورت تعلیم اللہ پاک نے دی ہے, کوئی گڑبڑ ہی نہ رہے, کوئی گڑبڑ کا مسئلہ ہی نہیں. 1400 سال گزر گئے اسلام آ کر, آج بھی اپنے پورے آن بان شان کے ساتھ اسلام باقی ہے, مسلمان باقی ہیں ساری دنیا کے اندر. باقی دنیا والوں نے اپنے طور پر جو جو قانون بنائے, اپنے جو جو باطل نظریے پیدا کیے, سب ختم ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر روس ایک زمانے میں کمیونزم کا شکار ہو گیا. کمیونزم کسے کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, اللہ کا انکار, نبی کا انکار, قرآن کا انکار, رسالت کا انکار, شریعت کا انکار, کسے بھی نہیں مانتے. اور ایسا قانون بنایا انہوں نے اپنے ملک کے اندر کہ مالداروں کا پیسہ چھین لیا جائے گا اور سب میں تقسیم کر دیا جائے گا, کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں, پیسہ سب کے ہاتھوں میں رہنا. قانون بنایا انہوں نے, مالداروں سے پورے جائیداداں ضبط کر لی اور سب میں تقسیم کر ڈالے. اور انہوں کیا سمجھے, بولے تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے, ہمارا بہت بڑا یہ چیز بہت دور تک چلتی ہے, یہ ان کے ذہن میں تھا. تقریباً آدھی دنیا یہ لپیٹ میں آ گئی. مگر میرے عزیزوں, قانون بنانا اتنا آسان نہیں ہے. انسانیت کے مطابق 70 سال بھی نہیں گزرے, ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. 70 سال, اور یہاں الحمدللہ 1400 سال گزر گئے, آج بھی اسلام اپنی پوری شان کے ساتھ باقی ہے. مسائل جیسے بھی آتے رہیں, ابھی کچھ سال پہلے 3 طلاق پر بات ہوئی, آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا طلاق حسن پر بھی اعتراض کیا گیا. اعتراض کرنے والے کرتے رہے, ہمیں کوئی سے لینا دینا نہیں. میں مسلمان ہوں, میں اسلام کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, اللہ اس کے رسول کا تابع ہوں, تو میرا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا, بات ختم. جسے قرآن پسند نہیں, جسے شریعت پسند نہیں, یا پھر 2 میں سے کوئی ایک کو پسند نہیں, تو پھر وہ کورٹ کو جائے, وہاں جھگڑا کرتا رہے سال, وہاں ان کے انصاف کا انتظار کرتا رہے. غصے میں, انتقام کی جذبات میں میرے عزیزوں, قرآن حدیث کو چھوڑ کر نہ ہلنا, ورنہ نقصان تمہارا خود کا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اسلام کو مان لو گے, ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو کتنی خوبصورت تعلیم اللہ پاک نے اس کے اندر دی ہے. آیت چونکہ بڑی ہے, چلتے رہیں گے ساتھ میں, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا, کیوں کہ یہ چیزیں مسلمان ہی مان سکتا ہے, غیروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. غیر مانے نہ مانے, مان لے تو اس کا بھلا ہے, نہ مانے تو اس کا نقصان ہے. مگر یہ حکم تو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. پہلے آپ کو 3 پارے کے شروع میں صدقات واجبہ, پھر صدقات نافلہ, پھر صدقات نظر سمجھایا گیا آپ کو, پھر اس کے بعد سود کی حرمت بیان کی گئی. اب قرض کے بارے میں, دین کے بارے میں مسائل سمجھائے جا رہے ہیں. یہ ربط ہے آیتوں کا. ساری چیزیں خرچ کے بارے میں ہیں, پیسوں کے بارے میں ہیں. صدقہ واجبہ بھی پیسے کا مسئلہ, سود کا بھی پیسے کا مسئلہ, دین کا بھی پیسے کا مسئلہ. تو یہ سارے مسائل آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک. چونکہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے, امت مسلمہ کے لیے, کلمہ پڑھنے والے کے لیے, اس لیے اس کی شروعات کون سے لفظ سے فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا, جب بھی یہ آیت آ جائے تو اپنے اندر ہی اندر یہ کہو کہ یا اللہ, آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارا. سبحان اللہ. اور کسی امت کو یہ لقب نصیب نہیں ہے. یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا گیا, عیسائیوں کو بنی اسرائیل کہا گیا, ایمان والے نہیں کہا گیا. اس امت کے کلمہ پڑھنے والے کو خود اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے, جس کی گواہی ایمان کے اللہ خود دیں. سبحان اللہ, اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو جب بھی یہ آئے نا یا ایھا الذین آمنوا, اپنے آپ کو متوجہ ہو کر دل دماغ کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنے والا ہے. جب بڑا کوئی بات کرتا ہے, جب بڑا کسی چیز کو سمجھاتے ہیں, جب بڑے کسی چیز کا حکم کرتے ہیں, چھوٹا ادب کا لحاظ رکھے, ادب کے ساتھ سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب ادھار کا لین دین ہو ایک وقت تک، ایک مہینہ، ایک سال، 2 سال، جتنا بھی آپ وقت طے کر لیں، ادھار کا لین دین ہے تو فاکتبوہ، لہذا تمہیں لکھنا چاہیے معاملہ، جو بھی معاملہ ہو ادھار کا فوراً لکھ دو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑو، معاملہ 100 روپے کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، یہ نہ دیکھو کہ معاملہ 100 روپے کا ہے تو کہاں لکھ لے کو بیٹی جابا کر کو نکو۔ میرے عزیزوں، خبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا عذاب دینے سے پہلے کہ معاملہ 100 کا تھا یا 1 لاکھ کا تھا، کیوں؟ معاملہ ادھار کا ہے، ہو سکتا ہے شاید دینے والا مر جائے دینے سے پہلے، ہو سکتا ہے لینے والا مر جائے لینے سے پہلے، ان کے وارثوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ معاملہ 1 روپے کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، خبر کے اندر تو بس پکڑ ہو جائے گی، پھر لکھا ہوا معاملہ ہوگا تو اگر کوئی دونوں میں سے کوئی ایک وفات بھی پا جائیں گے تو ان کے وارثین پڑھ کر معاملہ حل کر لیں گے، اور یہ عذاب خبر سے بچ جائے گا، خبر کے اندر پکڑ سے بچ جائے گا۔ اسی لیے معاملہ لکھو، جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ ہو فوراً لکھ دو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو لکھنے والا ہو انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہو، لکھنے والا گڑبڑی نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ دونوں میں سے کون بھی ایک جنا ذرہ نادان ہے یا بے وقوف ہے یا ذرہ کم عقل ہے یا سیدھا سادہ ہے اگر بولے تو انہیں مل کو رنگ ہو جا کو آگے پیچھے، انہیں دے رہا سو 1 لاکھ، انہیں لکھ رہی سو 80,000، انہیں دے رہا سو 1 کروڑ، انہیں لکھ رہی سو 90 لاکھ، یہ سب معاملہ نہیں، بات کا معاملہ نہ، بعد میں دیکھ لیں گے، اسے سامنے والے کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے اگر لکھنے والا دھوکے بازی کرے گا تو پھر ہوشیار رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لکھنے والے کو ضروری ہے بالعدل، اس کے اندر عدل ہونا ضروری ہے، انصاف ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے تجھے لکھنے کا پڑھنے کا علم دیا ہے تو پھر اپنے علم سے انکار کیوں کرے؟ لکھنے والا یہ نہ کرے کہ میں نہیں لکھتا کر نہیں بولنا۔ جب وہ دو پارٹیز جب معاملہ کر رہی، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، بھئی تجھے اللہ نے علم دیا ہے لکھنے پڑھنے کا تو لکھ، ذرا اس کے فیس کا بھی خیال رکھ لیتا، لکھ ڈالتا ہوں تو میں ہر آیا دن بلا کو چپ پھسکاٹی لکھا کے بیچتے رہے تو انہیں ہر روز کیا 1 بار 2 بار دیکھتا، اس کے بعد ٹانگ مارتا ہے۔ لکھنے والے کا ذرا تمہیں دیکھ لینا، چاپانی کیا بولتی سب؟ چاپانی۔ ہمارا مزدور بھائی پوچھتی نا، خوشی سے کہتے تھے ارے 10,000 روپئے دینا، خوشی سے 10,000 بھی خوشی سے دیے سو بھائی، کیا ابھی رولک نہیں دیکھو، یہ آخر میں ایک ذرہ خوشی سے 500 روپئے دینا تو ناک لگ چلے آتی، اے بہت اچھے حضرت کر کو، تو یہ خوشی سے، یہ نہیں تو چاپانی، یہ مشہور نا، چاپانی کو تو سمجھ جانا تمہیں۔ تو ایسا ذرا لکھنے والے کا خیال رکھنا تمہیں، ٹھیک ہے؟ آگے وہ بھی مسئلہ آ جا رہا ہے کہ لکھنے والا اگر اجرت مانگے تو دے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنا علم تم نہ دے رہا تو تمہیں بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ کرو۔ وَلْيُمْلِلْ املا کرائے، لکھائے، کون لکھائے؟ الذی علیہ الحق، جس پر حق ہے انہیں لکھاؤ، جو دینے والا ہے انہیں لکھانا، میں نہ دینا سو 1 سال کے بعد 1 مہینے کے بعد میں 10 لاکھ روپے دینا سو، بعد میں لکھنے والا 15 لکھ رہا تو میں کیا کرنا؟ اس سے دینے والا جس کے اوپر حق واجب ہو رہا ہے انہیں لکھانا بیٹھ کو، تاکہ اس پر کوئی قسم کی ظلم نہ ہو۔ وَلْيُمْلِلْ املا کرائے، لکھائے، کون؟ الذی علیہ الحق، جس کے اوپر حق بنتا ہے وہ سامنے رہے، انہیں غور سے سننا، غور سے دیکھو، لکھنا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، ہاں سب ڈرنا، لکھانے والا، لکھنے والا، بولنے والا، سب ڈرنا۔ پھر وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی بھی، شیئا رتی برابر بھی اوپر نیچے نہیں ہونا لکھنے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، اچھا دونوں میں سے کوئی ایک، یا جس پر حق ہے انہیں یا تو تھوڑا سا نادان ہے، یا پھر کمزور ہے، یا پھر استطاعت، اسے عقل نہیں لکھا سکتا بول کو انہیں، تو أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو پھر اس کا جو سرپرست
اس کا جو اور کوئی رشتہ دار، اس کا یا بیٹا یا اس کا بھائی، جو بھی جس پر اس کا بھروسہ ہے وہ آگے بڑھ کر لکھائے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کا جو ساتھی ہے عقل مند، اس کے بھائی میں سے کوئی بھی میں سے جس پر اسے بھروسہ ہے اس کے ہاتھ سے لکھاؤ۔ بالعدل، یہاں بھی لفظ عدل آ گیا، انصاف کے ساتھ، انہیں بھی انصاف کے ساتھ لکھانا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، تیسرا حکم کیا؟ تیسرا حکم، معاملہ جو بھی ہو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے شاید دینے والا بدل جائے، ہو سکتا ہے شاید لینے والا بدل جائے، اگر دو گواہ ہوں گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آسان ہوگا، ورنہ بدلنے والوں کو بولنا کیا دکھا تو بدل رہا سوچنے مجھے معلوم کچھ نہیں ہوتا ہے بدلنا کر کو بولے تو پوری لکھا پڑھی سینا انگوٹھے سب لے لیتے بھی اتنے بدل کو ہی، ایسے بھی اتنا دیکھوں میں تمہیں کیا لکھے کہ معلوم اتنی حضرت اوٹم میں سنیاش نہیں کرتا ہم لوگ، اب اسے کیا بولتی نہیں، بدلنے والوں کو بولنا اماں جی کے ہمیشہ معاملہ صحیح رہنا۔ وہ ایک جنا سمندر میں کی ندی میں کی نہانے گیا کرتے، ایک جنا بیٹھا تھا وہاں، نہانے والا کیا کرے، اب کپڑے نکالا، اس کے جیب میں 300 روپے تھے، نکال کو اسے دیا، ذرا رکھ لے با امانت میں، نہا لگایا تھا کیا بھی آرام سے جو گیا، جا کے ڈبکی لگایا انہیں، ایک ڈبکی لگا کے آیا، پھر دوسری ڈبکی لگا کے آیا، تیسری ڈبکی لگا کے آیا، آپ کو پوچھ لے گی اس لیے کپڑے پہ لگا پیسے لگا تو کوسے پیسے، ارے اب دیا نا، پہلے حساب کر، کوسا حساب، پیسے دیو پیسے دے ڈالے، حساب کو سا پہلے حساب کرو بھائی، کوسا حساب، پہلے حساب کر۔ اچھا معاملہ بڑھ گا، اور ایک تیسرے کو گاؤں کے آدمی کو پکڑے، بھائی فیصلہ کرو کرو، اسے بولے میں نہانے گیا 300 روپے دیا، نہا لگا کو واپس دے گا تو حساب کر کر، تو بیچ والا فیصل پوچھا کیا حساب کرنا ہے؟ پہلے حساب کرو کیا سنیش نہیں تو کیا کرنا سامنے والے، اچھا جانے بول بھی کیا حساب کرنا، بول حساب تو شروع کر گئے۔ دیکھ پہلی بار جب انہیں ڈبکی ماریا بہت دیر کے بعد اوپر اٹھا، میں سمجھ گا انہیں انا للہ ہوگا کر کو، اس میں کیا کرے گاؤں کے ایک آدمی کو پڑھ کو 100 روپے دے دیا، جا با ایک جنا مر گئے، آدمیوں کو 4 جنوں بلا لگا، اسے اٹھا لے جانا، ہمیں حساب کر رہا سب۔ دوسری ڈبکی مار کو تو اٹھ گا، دوسری ڈبکی میں تو دیکھا تو اٹھ گا، تو زندہ ہے، اور ایک جنے کو بلا 100 روپے دیا، میں ایک جنے کو بھیج ڈالوں، جا کو اسے بول ڈال، بعد میں رولے دھولے نہیں ہونا چاہیے میں، اچھا اور ایک 100 روپے بچ کو ہی نا، تیسری بار ڈبکی مارے نا، میں سمجھا چلے گئے کر کو، تیسرے کو 100 روپے دے ڈالیا، حساب کتاب پورا، اب کیا بچا؟ وہ ذرا بابا یہاں کیا کرتی، پراپرٹی میں تھی نا ان کے، اس کا کرایہ اس کا کرایہ، وہ بچے کی ذمہ داری دیکھ رہی تھی، بیٹے مہینہ ہوتی وصول کرنا کر کو، مہینے کو جا کر بچہ وصول کر لیتا ہے، شادی محل کے 10,000 کرایہ، اور گھر کا کوسا کی کرایہ، یہ کرایہ۔ بابا پوچھا بیٹے پورا کرایہ محلے گیا تو چیٹی دیتی، پیسے نہیں دیتے چیٹی دیتی، کیا کرو 10,000 لیا مگر کیا کی خرچہ ہو گیا، وہاں سے 5 آئے مگر وہاں کہاں کی چلے گئے، درجے بچے کرتی نا، تو زرجنے کو خالی چیٹی دینے کی عادت، پیسے نہیں دیتے خالی چیٹیاں دیتے رہتی، تو یہ مسئلہ بڑا ڈینجر، اس وجہ سے کیا بتایا جا رہا ہے، انصاف ہونا ضروری ہے، ہر معاملے میں کیا ہونا ضروری، انصاف، ورنہ بڑے بڑے پیپراں ہمیں رکھ لے وہ بیٹھے تھے، سچ بابری مسجد کے پیپراں کیا ہوا، کتنے تھے دستاویزات، ہوا کیا، تو جھٹلانے والے کو کیا بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ اچھا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، 2 مردوں میں سے گواہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو کیا بول رہی، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد مانا 2 عورتوں کو لے لو، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ایسے گواہوں میں سے جن کو تمہارے اوپر بھروسہ ہے، 2 مرد مانے کو لیو، اگر 2 مرد مانے نہیں ملے تو ایک مرد مانا رہا، تو ساتھ میں 2 عورتاں جن پر تم نہ بھروسہ ہے ان کو لیو۔ پھر معمولی وہ اعتراض کرنے والے نہ دیکھے، دنیا میں عورتاں کہاں چلے جا رہی، پلینا چلا ڈال رہی، چاند کو پہنچ جا رہی، کیا کر ڈال رہی، مگر نعوذ باللہ تمہارے قرآن میں بول گو ہی عورت کمزور، عورت کی عقل کمزور، ناقص العقل۔ دیکھو اسلام کتنا خوبصورت ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ سمجھو اسلام اتنا خوبصورت ہے، عورت کی گواہی ہر معاملے میں چلے گی، مگر سزا والے معاملے میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ اللہ حدود
اور قصاص میں عورتوں کو الگ کر دیا گیا. نمبر یہ کیوں ان کی عزت محفوظ رہے, ان کو بار بار عدالت اور کورٹ آنے کی ضرورت نہ پڑے. دوسرا, اس کے اندر عورتوں کو رکھا گیا لین دین میں. کیوں؟ اگر خالی ایک عورت کو رکھتے, مثال کے طور پر 2 مرد مہینے کے بیچ میں 1 لاکھ روپے کا معاملہ ہوا, گواہ کے طور پر اگر ایک عورت کو رکھتے تو آگے وہ معاملہ کورٹ میں جاتا تو وکیل کیا ثابت کرتا؟ بولو, عورت اور اس مرد کے درمیان میں ناجائز تعلقات ثابت کرتا ہوتا ہے. 2 عورتیں اگر ہوں گی تو یہ چیز ثابت نہیں ہوگی اور یہ معاملہ نہیں اٹھتا. سبحان اللہ, کتنی دور اندیشی ہے. اگر حدود میں, قصاص میں, کورٹ کچہری کے معاملے میں اگر عورت کو رکھا جائے تو اس کی تو عزت نیلام ہو جائے گی. پوچھنے والا لائر, وکیل پتہ نہیں کیا کیا سوال کرے اس سے. اس وجہ سے حدود اور قصاص کے اندر عورتوں کی گواہی نہیں لی جائے گی. اس معاملے میں کیوں 2 عورتوں کو رکھا گیا؟ ایک عورت اگر ہوگی تو اس پر الزام ڈال دیا جائے گا, بدنام کر دیا جائے گا اسے. 2 ہوں گی تو یہ الزام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بس مختصر اتنا ذہن میں رکھیں. پھر فرمایا ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. ایک وجہ تو قرآن یہاں بولا لیا, 2 عورتوں میں سے 2 عورتوں کا مطلب عورت میں بھلاٹ زیادہ رہتی ہے. سمجھ میں آتے, بھلاٹ زیادہ رہتی ہے. بھلاٹ کیا زیادہ رہتے کرو بولے تو ان مردمہ نے کہ گھر کے افراد کے بارے میں بھلاٹ زیادہ, مگر اپنے اماں بھانا کی بات بہت اچھا یاد رہتی. شوہر کے بھائی ہیں, شوہر کے والدہ, شوہر کے والدین, ان کے گھر کے کون سے باتیں بھی یاد نہیں رہتے, بھول جاتی ہیں ایک دم. مگر اپنے بھانا, اپنے بھائیاں اور اپنے والدین کی ایک بات یاد رہتی ہے. کو سے ٹپو انہوں کیا دل ہے وہ اچھا یاد رہتا ہے. اور ہر لڑائی میں شوہر کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں. وہ شوہر کیا کریا, شوہر کے گھر والے کیا کریں, وہ بھول جاتی ہو. عورت بھلاٹ رہے. تو اللہ فرماتے ہیں 2 عورتوں کو اس لیے رکھا گیا, سب جنے ہنس رہی ہیں, میرے ہاتھ سب جنے گزرتے رہیں گا اس سے. کیا بھی نہیں کر سکتے. ابھی مغرب کے بعد ابھی نکاح ہمارے مولانا کلیم الرحمان صاحب کی دختر کا نکاح تھا بڑے مکان کی مسجد میں. ہمارے جناب مولانا فرید صاحب بیان کر رہے تھے. حضرت نے ایک بات سنائی. مسیح اللہ خان صاحب جو اللہ والے جو گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مسیح اللہ خان صاحب, اللہ ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت نے نصیحت فرمائی شادی کے بیان میں. ان کا حضرت نے ایک قول نقل کیا. تو مسیح اللہ خان صاحب بولے کہتے ایک نصیحت کرتا ہوں, غور سے سنو, سب جنے کرو, پورے جنے توجہ سے سنو. کہتے حضرت بولے کہتے عورت اگر ٹیڑھی بات کری تو کیا بھی پریشان ہونے کی اور تعجب کرنے کی ضرورت اس نہیں. کہتے عورت اگر میٹھی بات کرے تو تعجب کرو. عورت اگر میٹھی بات کرے تو ہمارے گھر والے آپ کو ہی, میرا کیا ہوتا معلوم نہیں. وہ بھی جمعہ کو جانا ٹاپک یہ, دوسرے دنوں میں تو وہی تو گزر گئے ذرا. تو عورت اگر ٹیڑھی بات کرے تو کیا بھی تعجب نہیں کرتے, کہ اگر ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوگا ہے ٹیڑھی باتیں کرتے اس میں. عورت اگر میٹھی بات کرے تو دال میں کیا کہ کالا ہے ہم کو, یہاں تعجب کرنا کہتے. حضرت بہت اچھی بات کرے ماشاء اللہ بعد مغرب. تو میرے عزیزوں, تو اللہ کیا فرماتے ہیں 2 عورتیں بطور گواہ ہونا چاہیے. ایک بھول جائے تو کیوں, عورتیں بچوں کی پرورش کرتی ہے, بچوں کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے, تو بچوں کی پرورش میں زیادہ تر باتیں بھول جاتی ہیں. تو ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی. اچھا, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا, اور گواہ انکار نہ کیا کرے جب اس کے اندر گواہی دینے کی صلاحیت ہے. تو 2 بندوں کے جھگڑے میں گواہی دے کر ان دونوں کو صلح کرنے کی کوشش کرے. مگر آج کے زمانے میں کیا کرنا سو, کیا آپ تو بھی انہیں میں دیکھ ڈالیا کر وہ بول ڈالیا تو اس کی حالت خراب کر دیتی نا. بلا تمہیں 10 بار تمہیں تھانے کو بلا کو, کیسا دیکھے, دور سے دیکھے, قریب سے دیکھے, رات کا اندھیرا تھا, دن کا اجالا تھا, تو انہیں کئی شریف آدمی پریشان ہوا تھا. سو بھی گواہی دینے والا آیا تو تمہیں ادب کے ساتھ اس کی گواہی لے کو بھیج ڈالا تو ایک بار کو سب جنے گواہی دیتی. مگر آج کے حالات ایسے ہی 10 بار اسے بلاتی, انہیں پریشان پریشان ہوتا, میں کئی کو تو بھی گواہی دیا کی کر کو. تو ایسا اگر پریشان کرتے کیا بھی کرنے ہوتا نہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِ, یاد رکھو معاملہ ادھار کا چھوٹا ہو یا بڑا, طبیعت میں بیزارگی لے لے گا ان کو, لکھ ڈالو ذرا بیٹھ کو, لکھ ڈالے تو بچ گا تمہارا معاملہ, ورنہ بات کے لڑائیں سے اب کا لکھنا اچھا.
ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کو بہت پسند انصاف کی بات. واقوم للشہادہ، شہادت قائم کرنا. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. اگر ہینڈ ٹو ہینڈ، کیش ٹو کیش معاملہ ہو جائے تو اب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر معاملہ لاکھوں کا کروڑوں کا رہا تو ووٹ پہ کو بھی دو گواہ رہے تو بہت اچھا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. گواہ دینے والے کو اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دو. پہلے فیس دیتی کر کو بولے لکھے کے بعد ہلو آپ دیتا ہوں بعد میں دیتا ہوں 57 کو. اور نمبر 2 گواہی دینے والے کو اگر بار بار کورٹ کو آنا پڑا تو اس کے آنے جانے کا خرچہ دیو اسے، تاکہ انہیں آنا پمپ تمہارے کام سے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ سے ڈرو، نصیحت ہو رہی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کے تعلیم کو ماننا ضروری ہے. نمبر 3 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو کچھ تمہیں لکھی سب اللہ جانتا ہے. اگر دنیا میں گڑبڑی کرے تو پھر قیامت میں پکڑے جاتے ہیں. یاد رکھو معاملہ جو بھی کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کو کرو. تو تفصیل تو بہت تھی، اس کی میں مختصر کر ڈالی سننا میں، ٹھیک ہے، تاکہ مسئلے چھوٹے موٹے سارے تقریباً میں لانے کی کوشش کروں. ایک آدھ یاد آ جائے تو پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مختصر سے وقت میں بہت ساری باتوں کو لانے کی اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ سننے والے کو، کہنے والے کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.